ایک مسلمان ہی تو مرا ہے. ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں یہ ہے, ایک مسلمان کی قدر اور اس کی منزل اللہ کی نظر میں یہ ہے. ہم ابھی ہیں کہاں؟ کتنا آسان ہے ماں کی گالی دے دینا, کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو بہن کی گالی دے دینا, کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو اس کی بیٹی کی گالی دے دینا, کتنا آسان ہے اس کے اوپر جھوٹ اور تہمت لگانا اور الزامات کے کیا انبار لگا دینا. بہت آسان ہے, لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو کتنی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے رحمت سے لائی. ملا مولوی چلاتے رہتے ہیں اللہ بہتر جانے, مریں گے زندہ رہیں گے تب مریں گے تب دیکھا جائے گا جنت ہے بھی یا نہیں ہے. اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے میرے بھائیوں. اور سوچو کسی نے ہمیں اریسٹ کر لیا, گرفتار کر لیا, کسٹڈی میں لے لیا, ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی, باندھ دیا, ریموٹ پہ لے لیا, نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے, کرسی پہ بٹھا کے رسی سے باندھ دیا. اذان کا ٹائم ہو گیا, ہمیں معلوم ہے اذان کا ٹائم ہے, اب وضو بھی نہیں بنانے دیا جا رہا ہے, غسل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, اور نماز کا ٹائم ہو گیا. نیت کر لیجئے, اللہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں, زبان سے نہیں دل میں. اللہ اگر ہاتھ پیر کھلے ہوتے تو میں وضو بناتا, لیکن ہاتھ پیر نہیں کھلے. یہیں سے آپ نماز شروع کر دیجئے. فرض پڑھ رہے ہو تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ اقامت کہیے اور وہیں پر شروع کر دیجئے اللہ اکبر. ہاتھ تو اٹھیں گے نہیں, ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں, کہہ دیجئے اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اتنا مارا تھا, بادشاہ نے اتنا مارا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تھی. اللہ اکبر. نہ ہاتھ کانوں تک اڑ رہے ہیں, نہ ہاتھ سینے پر بندھ رہے ہیں, ایسے ہی انہوں نے نماز پڑھی. اللہ اکبر. آج بھی مکے میں چلے جاؤ, آج بھی سعودیہ میں چلے جاؤ, امام مالک کے ماننے والے آج بھی آپ کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. انہوں نے مجبوری میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی, لیکن یہ بیچارے آپ دیکھیں گے بنا کسی مجبوری کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. جب مارا ہی اتنا ہے کہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں تو انہوں نے بغیر ہاتھ اٹھائے اور سینے پر باندھے ہاتھ لٹکائے نماز پڑھی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے. کنڈیشن تو بدلی جا سکتی ہے لیکن نماز میں. یہاں تک کہ صحابہ کرام جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے. دو فوجیں ہو جایا کرتی تھیں, ایک فوج کافروں کا مقابلہ کرتی تھی اور دوسری فوج جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتی تھی. جب یہ قوم نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو دوسری قوم جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتی تھی, اور نماز پڑھنے والے لوگ جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتے تھے, اور جو لوگ پہلے سے جنگ کو سنبھالے ہوئے تھے وہ جاتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے. غور کرو, جنگ ہو رہی ہو, کافروں سے لڑ رہے ہو, اور ایسے موقع پر اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز یہاں پر بھی پڑھنا پڑتی ہے, نماز ادھر بھی معاف نہیں ہے. غور کیجئے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تیر برس رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, ہمارا جنگ میں لڑنا ضروری ہے. ایسے موقع پر بھی 2 گروہ ہو جائیں گے, ایک گروہ نماز پڑھے گا, دوسرا گروہ جنگ لڑے گا. نماز پڑھنے والا جب نماز سے فارغ ہوگا تو لڑائی لڑے گا, اور جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے وہ اب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, اور ہلکی ہلکی صورتیں, ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں گے. ظہر کی, عصر کی, مغرب کی پوری 3 پڑھیں گے, اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے. سفر میں اور جہاد کی جنگ کے موقع پر نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کو جب ابو لولو نے, فیروز نے جب تیر مارا تو ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا نماز کی حالت میں. جب ان کو بے ہوش ہو گئے, جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی, لیکن خون پیٹ سے اتنا نکل گیا کہ کھانا کھلایا جا رہا تھا تو ان کے پیٹ سے باہر آ جاتا تھا, دودھ پلایا جاتا تھا منہ سے تو پیٹ سے وہ باہر نکل جاتا تھا. کسی نے کہا امیر المومنین
اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے. فرمایا نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. میرا پیٹ پھٹ گیا, پانی بھی منہ سے پیتا ہوں تو پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے, لیکن نماز اس حال میں بھی مجھے پڑھنا تھی اس لیے پڑھ لی. فرمایا اگر کوئی دوسرا آدمی اس حال میں نماز چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لمن ترک لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس حال میں اگر اس کو ہوش ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ہوش میں ہوں, اس حال میں اگر ہے اور ہوش میں ہے تو نماز اس کو اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گا. اگر اس حال میں ہوش میں ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. پیٹ پھٹ جائے, کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہے اور ہوش میں, نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. اگر اس حال میں نماز نہیں پڑھتا تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. حالت تندرستی میں ہٹا کھٹا موٹا ہونے کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کا اسلام میں کتنا حصہ ہوگا؟ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو, 50 سے 40 کروائی, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 5. کہا اب مجھے شرم آتی ہے بار بار جانے میں. اللہ نے کہا جاؤ, لیکن بار بار گئے. کیوں گئے؟ میری امت نہیں پڑھ پائے گی اتنی, اس لیے بار بار. یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت کو کتنا بار پڑھا جائے. حریص علیکم بالمؤمنین, وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے. یہ مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا غور کرو. ایک صحابی تیروں کا ایک بنڈل بنایا, 15-20 تیر کے اکٹھا کر کے گڈھری بنائی. اور تیر میں آپ نے دیکھا ہوگا آگے کا حصہ نوکدار ہوتا ہے. نوکدار جب وہ چھوڑتے ہیں تو وہی نوک کسی کو لگتی ہے جہاں مارنا ہوتا ہے, تو نوک کا حصہ, اور ایسے لٹکاتے ہوئے جا رہے تھے, ایسے چل رہے تھے, ایک ہاتھ میں تیر اور وہ چل رہے تھے. وضو بنا کر اسی حال میں مسجد میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی نے دیکھا تیر کا حصہ, نوک والا حصہ آگے ہے, اور یہ صحابی ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے. رحمت للعالمین کا رحم دیکھیے. آپ نے کہا آئے صحابی, آپ نے کہا اس شخص سے جو تیر لے کے چل رہا تھا, آپ نے کہا تیر کے سروں کو اپنی مٹھی سے مضبوطی سے پکڑو, تیر کے سروں کو مضبوطی سے پکڑو. کئی لا تخدش مسلمن, کہیں کسی تیر کی نوک سے کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے. رحمت دیکھیے نبی اکرم کی. آپ نے دیکھا صحابی تیر لے کے جا رہے ہیں, ادھر مسجد میں اور بھی صحابہ جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آگے والا تیر کی نوک کسی دوسرے صحابی کی چپ جائے. کیا کہتے ہیں کہ تیر کے آگے والے حصے کو پکڑ لو مضبوطی سے اور ہاتھ مت ہلاؤ. کئی لا تخدشوا مسلمن, تمہارے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان صحابی کو لگ کر اس کو زخمی نہ کر دے. امام کائنات کی نظر کتنی تیز ہے. آپ صحابی کے تیروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ تیر چبھ نہ جائے. سچ کہا, عزیز علیہ ما عنتم, کانٹا تمہارے چبھتا ہے, درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے. یہ احساس اللہ کے نبی کے اندر اتنا بھی گوارا نہیں کیا. جو نبی تیر کی نوک کسی مسلمان کو لگ جائے اتنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں, وہ نبی کیسے گوارا کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے. کوئی مسلمان اپنی بندوق یا پسٹل یا AK-47 یا تمنچا نکال کر اس کی گولی سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے. آپ اندازہ لگائیے, جو نبی تیر کی نوک چبھ جائے کسی کو اتنا بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو تیر کی نوک چبھے, وہ نبی کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گردن اڑا دے. اسی لیے فرمایا نہیں, قیامت کے دن یجیء القاتل یجیء المقتول, مقتول اس حال میں لایا جائے گا جس کو قتل کیا گیا ہوگا. ایک قاتل نے کسی آدمی کو مارا, مقتول کو مارا,
اس مقتول کو قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر لائے گا، اس کو کھینچتا ہوا لائے گا۔ جو مارا گیا دنیا میں وہ اس قاتل کو جس نے اس کو مارا تھا دنیا میں، اس کا سر پکڑ کر لائے گا اور اس کو کھینچتے ہوئے لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، لما قتلنی فصل لما قتلنی، اے اللہ ھذا القاتل فصل لما قتلنی، اے اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا، میں اس کو کھینچ کر تیرے پاس لے آیا، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، مجھے تو کوئی وجہ معلوم نہیں پڑ رہی ہے، اس نے مجھے مارا تو کیوں مارا یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا، اس نے مجھے مارا ہی نہیں تھا بلکہ میری بیوی کو بیوہ کیا تھا، میرے بچوں کو اس نے مجھے مار کر یتیم کر دیا تھا، اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا، اس نے کیوں قتل کیا تھا۔ مقتول قاتل کو کھینچ کے لائے گا۔ بہت آسان ہے کسی کو مار دینا، بہت آسان ہے کسی کی گردن اڑا دینا، بہت آسان ہے کسی کو بندوق کی گولی مار دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اس رب کے عزت و جلال کی، اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری زمین والے اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں، اشترکوا فی دم مسلمین، ایک مسلمان کے قتل کرنے میں آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور دنیا کے ساری انسانیت مل جائے، آدم کی ساری اولاد یعنی پوری دنیا مل کر ایک مومن کو قتل کر دے، ایک مسلمان کو قتل کر دے، تو قیامت کے دن اس ایک مسلمان کو قتل کرنے والے سارے فرشتوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین لاکب اللہ النار، اللہ رب العالمین اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو قتل کرنے والے فرشتے اور دنیا میں ساری دنیا کے لوگ ہیں، اللہ پوری دنیا انسانیت کو اور آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا اگر وہ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہیں تو۔ ایک مسلمان کی عزت و احترام یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے بھی مل جائیں اور پوری دنیا کے انسان مل جائیں اور سب نے مل کر ایک مسلمان کو مارا تو اللہ کہہ رہا کہ میں سارے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور ساری انسانیت کو بھی جہنم میں پھینک دوں گا، ڈھکیل دوں گا۔